الذی وہ ذات جعل لکم الارض مہدا. موسیٰ علیہ السلام پھر پچھلے سوال پہ آ جاتے ہیں. کون سے؟ فمن ربکما، رب کے تعارف پہ. کیوں؟ اصل مقصد تو ایک داعی کا لوگوں کو رب سے جوڑنا ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ خواہ آپ کا واسطہ مسلمز کے ساتھ ہو یا نان مسلمز کے ساتھ، ہر انسان کی دینی ضرورت کیا ہے کہ اس کو رب سے ملایا جائے، رب سے جوڑا جائے، رب کا تعارف کرایا جائے، رب کی نعمتیں یاد کرائی جائیں، اس کی قدرتیں یاد کرائی جائیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہاں ایک اور انداز میں اب بات کرتے ہیں. الذی وہ جس نے جعل لکم الارض مہدا زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. جیسا تھا نا الم نجعل الارض مہادا، یعنی جس زمین پر تم رہتے ہو اے لوگو، اے فرعون اور اس کے حواریوں، وہ زمین تمہارے رب ہی کی بنائی ہوئی. تم رب کو نہیں پہچانتے جس نے یہ تمہیں بنا کے دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کو دیکھ کے کہے کون ہو تم. والدین کو کوئی کہے اگر میں نہیں پہچانتا تم کون ہو، یا کسی سے کہے یہ کون ہے، ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں نہیں، اس کا تو دماغ ہی چل گیا ہے. یہ بھی نہیں جانتے تم دنیا میں کیسے آئے تھے، تم اپنی ماں کو نہیں پہچانتے، باپ کو نہیں پہچانتے. ہاں، یا یہ کہ مثلا آپ کا شوہر آپ کو گھر بنا کے دے، آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں، سب لے رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اور پھر کسی دن کہیں کہ یہ صاحب کون ہے، یہ گھر کس کا ہے. So this is totally nonsense. انسان اس زمین پر رہے اور بنانے والے کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہ ہو، سب کچھ کھائے پیے مزے کرے، اور جب دینے والے کی بات ہوتی کہ وہ ہے کون، اس کو نہیں جانتے تم، پھر کیا جانتے ہو؟ سب سے بڑی جہالت اسی چیز کا نام ہے نا، کہ اپنے خالق، اپنے منعم کو انسان نہ جانے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی بہت سمپل ورڈز میں بیسکس کی طرف آتے ہیں. الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. وسلک لکم فیہا سبلا، اور چلائے تمہارے لیے اس میں راستے. سلکہ کا لفظ جو ہے سین لام کافی ہے. سلوک کہتے ہیں راستے میں چلنے کو، اور سلوک چال چلن کو بھی کہتے ہیں، اور سلوک معاملے کو بھی کہتے ہیں، اور مسلک اسی سے ہے، چلنے کا طریقہ. یہ لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، چلنا اور چلانا دونوں معنوں میں آتا ہے. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور سبل کس کی جمع ہے؟ سبیل کی. تو سلکہ کا ایک معنی تو چلنا چلانا ہوتا ہے، دوسرا پرونا بھی ہوتا ہے، داخل کرنا. جیسے قیامت کے دن اہل جنت جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو دوزخ میں داخل کیا. اب سلکہ چلے نہیں بلکہ داخل کیا، پرویا، ایک چیز کو دوسری میں ڈالنا. پرونے میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی موتی پرویا ہو یا کسی چیز کو تسبیح کے دانے پروئے ہو تو اس میں سے دھاگا اس کے اندر سے گزارتے ہیں. تو کسی چیز میں جانا اور داخل ہونا بھی سلکہ کا معنی ہوتا ہے. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور چلایا تمہارے لیے یا بنائے تمہارے لیے اس میں راستے. جیسے سورۃ انبیاء میں آتا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی، یعنی بارش وہی برساتا ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، پھر نکالے ہم نے ساتھ اس کے جوڑے، اقسام، اصناف. ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج کہتے ہیں ہم مثل چیز کو. ہم مثل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک جیسی، اپنے جیسی. مثلا انسان کا جوڑا انسان سے ہے، اور دوسرے جانوروں کا جوڑا اسی کی مانند ہے. تو ازواج کا معنی امثال بھی ہوتا ہے اور اقسام بھی ہوتا ہے، اصناف بھی. ازواجن اقسام من نبات، نباتات میں سے، شتا متفرق مختلف، جدا جدا، شتیت کی جمع.
یعنی اللہ تعالی نے اس پانی کے ساتھ مختلف طرح کی نباتات کی اقسام تمہارے لیے پیدا کی. جس نے زمین کا بچھونا تمہارے لیے بنایا یا بچھایا اور تمہارے لیے اس زمین پر چلنے پھرنے کے راستے بنائے، کمیونیکیشن کے ذرائع بنائے، پھر کھانے کے لیے رزق فراہم کیا جس کے لیے اس نے آسمان سے بارش برسائی، اور پھر اس بارش کے ذریعے طرح طرح کے درخت اور نباتات اور پھل اور پھول جن کی انواع و اقسام ہیں وہ پیدا کی.